الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں دو نمایاں ترین قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. ایک چاند ہے، دوسرے سورج ہے. چاند اور سورج کے فائدے، انسانوں پہ پڑنے والے اثرات، دنیا کو روشن رکھنے اور دنیا کو قائم رکھنے، مزید دنیا کو تقویت بخشنے، دنیا میں یہ جو مخلوقات ہیں ان کی حیات میں نمو اور قوت بخشنے کے بے شمار فوائد. چاند کی چاندنی رات ہر لٹریچر ادب میں مثال کے طور پہ پیش کی جاتی. 14ویں رات کا چاند 14ویں رات بطور مثال پیش کی جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا چہرہ انور کو دیکھتے، 14ویں رات کے بدر کامل کو دیکھتے، بار بار دیکھنے کے بعد صحابی رسول فیصلہ کرتے ہیں کہ چہرہ انور زیادہ تابناک اور خوبصورت ہے. تو گویا بدر کامل سے تشبیہ رسول اللہ کے چہرے کو نہیں، آپ کے چہرے کو بدر کامل سے تشبیہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. چاند کے فوائد ہیں، سورج کے فائدے ہیں. قرآن نے صاف کہہ دیا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں اپنے حساب سے، یعنی ان کی چال، ان کی گردش، ان کی تیزی، ان کے چلنے کے اوقات، یہ ساری چیزیں متعین ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے. چاند کی جو گردش ہے، سورج کی جو گردش ہے، اس کا جو اپنے مدار میں گھومنا ہے، یہ بالکل حساب، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ، نینو سیکنڈ تک وہ متعین ہے. اسی واسطے سالہ سال کے حساب سورج سے لگائے جاتے ہیں. چاند اور سورج میں جہاں رات اور دن ان دونوں سے بدلتے معلوم ہوتے ہیں، وہیں اس کی ٹھنڈک، اس کی گرمی سے مخلوق کو فائدے پہنچتے ہیں. اس واسطے چاند بھی اللہ نے بنائے انسانیت کے فائدے کے لیے، سورج بھی اللہ نے بنایا انسانیت کے فائدے کے لیے. دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوقات عالم کو فائدہ اللہ کے حکم سے پہنچا رہی ہیں. کبھی نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا، نہ چاند سورج سے آگے بڑھ سکتا، اپنے اپنی گردش متعین کر رہے ہیں. اسی سے مہینے کا حساب ہوتا ہے، سال کا حساب ہوتا ہے. دن ڈوبتا ہے، سورج جب ڈوبتا ہے تو دن ڈوب جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے. سورج نکلتا ہے تو صبح شروع ہو جاتی ہے. اور اسی واسطے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب ہم صبح کو بیدار ہوں تو کون سی دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریف اللہ کی جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ نیند ایک طرح کی موت ہے۔ کتنے لوگ بستر پہ گئے تو چلے گئے، قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ دوبارہ زندہ ہونا نعمت ہے، تو گویا ہر صبح ہمارے لیے نعمت ہے، زندگی صبح کو ملنا نعمت ہے۔ اس نعمت کی مبارکباد ہم ایک دوسرے کو ہر صبح دیں، ہر صبح کیا، ہر منٹ دیں۔ سانس کا آنا اللہ کی نعمت ہے، سانس کا رک جانا زندگی ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہر گھنٹے، ہر ساعت، ہر لمحے اللہ کے ہم شکر گزار ہیں، اسی طرح سال کا آغاز ہو یا سال کا انجام ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چاہے ہجری سال ہو، چاہے جو ہے قمری سال ہو، چاہے شمسی سال ہو، یعنی انگریزی سال ہو جس کو آغاز جنوری سے ہوتا ہے، چاہے قمری سال ہو جس کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور ہجری سال کیلنڈر جو بنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا، اور اس وقت سے ہجری کیلنڈر چل رہا ہے۔ تو ہجری کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ان دونوں کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ مثلا روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جو لوگ سورج ڈوبتے سورج کی پوجا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ اس شرک کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ظلم عظیم ہے۔ ہماری وہ گاڑی سائنسدانوں کی وہ سورج پہ بھی پہنچ گئی، چاند پہ بھی پہنچ گئی۔ اب بتائیے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہماری گاڑیاں اور ہمارے جو ہے سائنس کے جو مشن جو ہیں ان کو راؤنڈ کے چلے آئیں؟ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے چاہے پہلی محرم ہو چاہے یکم جنوری ہو، دونوں سال کا آغاز ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس کے لیے خاص تقریبات، ایسی تقریب جو دوسروں سے مشابہت رکھتی ہے، اس کی ممانعت ہے۔ سال نو چاہے ہجری ہو، اس کی بھی مبارکباد دینا کہیں سے ثابت نہیں، چاہے سال نو شمسی ہو یکم جنوری ہو، اس کی بھی مبارکباد دینا کہیں سے ثابت نہیں۔ اور جو خرافات 31 پہ کیے جاتے ہیں، یعنی 31 دسمبر کی رات میں بڑے بڑے شہروں میں ایسا لوگ کرتے ہیں کہ ایک اسٹیچو بناتے ہیں، بوڑھے آدمی کی شکل دیتے ہیں، اور پھر ٹھیک جب 12 بجتے ہیں اور 1 سیکنڈ سوئی ادھر ہوتی ہے تو اسے جلا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کے ساری نحوستیں ہم نے نظر آتش کر دی۔ یہ غلط بات، یہ بے اصل بات ہے۔ تو نوجوانوں کو خاص طور پہ اس موقع پہ یہ تلقین کیے جاتے ہیں کہ وہ ایسی کسی تقریب میں شریک نہ ہو جو دوسروں کے انداز میں منائی جاتی ہے۔ تو مبارکباد دینا سال نو کا یا 31 دسمبر کی رات میں اس طرح کے قہقہے اور مجلسیں منعقد کرنا اور اس طرح کے اسٹیچو بنانا، اس طرح کے ہنگامے کرنا اور شور شرابے کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رات سونے کے لیے ہے، آرام کیجئے، صبح اٹھیے، اللہ کو یاد کیجئے۔ تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ ہجری سال کا آغاز ہو یا شمسی سال کا آغاز ہو، الگ سے اس کی کوئی تقریب نہیں ہے۔ روزانہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دن بھی پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کو زندگی ملی۔ محاسبہ کیجئے، روزانہ محاسبہ کیجئے، سونے سے پہلے چند منٹ روزانہ سوچئے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں کیا کیا،
اچھا کیا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، برا کیا تو توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کسی کا حق مارا تو حق کو ادا کیجئے۔ یہ مہینے میں بھی کیجئے، ہفتے میں بھی کیجئے، روزانہ کیجئے، سالانہ کیجئے۔ کامیاب تاجر وہی ہے جو دکان کلوز بند کرنے سے پہلے جو ہے وہ حساب کر لیتا ہے، کیا آیا کیا گیا۔ ایسے ہی آپ زندگی کا روز نامچہ روزانہ صاف رکھیے، اللہ کی خدمت میں صاف ستھرے بن کر پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔